السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات۔ قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب چینل پر آپ تمام احباب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہو۔ ہر سنیچر شام کو 5 بجے اصلاح سماج نامی پروگرام آپ کے سامنے نشر کیا جاتا ہے، جس کے 9 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ آج بتاریخ 12 نومبر 2022 بروز سنیچر شام 5 بجے آپ کے سامنے میں ناچیز احسان الہی ابن احمد مولوی سلفی سود کھانا چھوڑ دو اس عنوان کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہ عنوان حالت حاضرہ کا سلگتا ہوا ایک موضوع ہے جس پر گفتگو کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن شریعت کی جو اصول ہے، ضابطے ہیں، اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا ہے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث، ان اللہ طیب، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہے، ملبسہ حرام مشربہ حرام مطعمہ حرام، اس کا پہننا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، سب کچھ اس کا حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا سب کچھ حرام کا ہے، کھانا پینا رہنا پہننا سب کچھ حرام کا ہے، استعمال کی چیز سب کچھ حرام کی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے مال کا پاکیزہ ہونا اور حلال ہونا شرط ہے۔ ہم جو مال کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو چیز پہنتے ہیں، ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری حلال کی اور پاکیزہ ہونا شرط ہے۔ اگر پاکیزہ نہیں ہے تو ہماری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اور ہمارے تمام کے تمام نیک اعمال یوں ہی ضائع کے ضائع رہ جائیں گے۔ اس حدیث کو پیش کرنا بہت ضروری تھا۔ سود کہتے کس کو ہے؟ بغیر معاوضے کے بڑھوتری مال لینا، یعنی کسی نے آپ سے 100 روپے ادھار لیا، اب آپ اس کے پاس 110 روپیہ لے، یہ سود ہے۔ یا پھر کسی سونے کے اندر، گیہوں کے اندر اگر سونے کے بدلے سونے کا آپ معاملہ کرتے ہیں تو برابر برابر ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز کے اندر
اس کے اصناف ایک ہو، جیسے سونے کے بدلے سونا، آپ نے سونے کے بدلے سونا تو برابر برابر ہونا چاہیے، اس میں تھوڑا بھی زیادتی کا معاملہ آ گیا تو وہ سود کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری مائیں بہنیں، سود جسے معاشرے کے اندر آج اتنی زیادہ طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سود گویا حرام ہی نہیں ہے۔ یعنی بہت ساری فیملیاں تھوڑی تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، کہیں معاملات ہو جاتے ہیں، تو آج سب سے پہلا کام جو عورتوں کے نام پہ اتنا لون جو مل رہا ہے 4,000 5,000 کا 8,000 کا 12,000 کا، سب سے پہلا قدم عورتوں کا اسپورٹس رہا ہے۔ گھر چلانے میں دقت آ رہی ہے، آدمی کیا کر رہا ہے، بینک کی طرف سے بہت سارے آپشن آ رہے ہیں، آدمی گیا فوراً لون اٹھایا۔ لون کیسا لون؟ لون قرض کے معنی میں ہے، یعنی سود کا لون، اس پر 7% 8% بڑھا کر کے آپ کو پیسہ دینا ہوگا۔ یا پھر ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو لون کا کام کرتے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیے، اضطراری صورت کے اندر جائز ہو سکتا ہے، لیکن کیسی اضطراری صورت؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ سور حرام ہے، کوئی انسان کھانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن بحالت مجبوری ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ آدمی کا جینا رہنا دوبر ہو جائے اور کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو اللہ نے کہا تو ایسی صورت کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ مردار جانور، خون اور خنزیر جو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ آپ اتنی مجبوری آ جائے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہ ہو، اس وقت یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن شریعت نے ایک چیز اور آگے بتائی، غیر باغ ولا عاد، آپ بغاوت کرتے ہوئے نہیں اور سرکشی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ضرورتاً کھائیں، تو یہ اتنا ہی آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لون کا سود کا معاملہ بھی ہے کہ اگر آدمی بالکل انتہائی ایسی حالت آ جائے کہ انسان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہ ہو، آدمی بالکل دنیا سے ختم ہونے پر آ جائے، تو ایسی صورت میں اضطراری طور پر اتنا مال لیا جا سکتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی بچا سکے۔ اور آج تو بڑے بڑے محلات اور بنگلے بنانے کے لیے آدمی اس کے پیچھے لگ جا رہا ہے۔ آئیے ہم شریعت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ سود کا کیا حکم شریعت نے بتلایا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، قرآن میں اللہ نے کیا وعیدیں بتلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو لا تأکلوا الربا، تم ربا کو مت کھاؤ، یعنی سود کو مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، اس میں زیادتی کر کے، یعنی کسی کو 100 روپیہ دے کر کے اس نے 110 روپیہ مت لو۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سورہ آل عمران کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں ارشاد فرمائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس۔ اللہ رب العالمین نے چند اوصاف بیان فرمائے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور واضح طور فرمایا کہ سود خور نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر کے چھوڑ دیا ہو، یعنی شیطان کا سپورٹ ملا اور شیطان نے انہوں بالکل لاچار اور محتاج چھوڑ دیا ہو، ایسے وہ اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یعنی تجارت کے اندر آدمی 100 روپے کا سامان لاتا ہے اور اس کو 150 میں بیچتا ہے یا 200 بیچتا ہے، تو وہ لوگ ایسے ہیلا کرتے ہیں اور باتیں بناتے ہیں، تو اس لیے شیطان ان کو یہ سب سکھلاتا ہے۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ کے اندر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع و تجارت کو حلال قرار دیا۔ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی وعید بھی بتلائی ہے اور یہ فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ پہلے تو اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ بیع کو حلال قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا اللہ رب العالمین نے، اور ربا کو حرام قرار دیا۔ اب یہ حرام کام ہے، اس کے پیچھے پڑنے والوں کا انجام اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے بھی فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یہ معلوم ہوا کہ سود لینے والا اللہ رب العالمین غضب کو دعوت دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد پھر سے ایک بات کہی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا اور سود کے اندر جو تمہارا باقی ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی سچے مومن ہو، مسلمان ہو، پرہیزگار ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملات جو تمہارے باقی سب کو چھوڑ دو، ختم کر دو اگر تم پکے سچے مومن ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک چنوتی دی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تم ایسا نہیں کیا، یعنی تم نے اگر سود کو نہیں چھوڑا، مال کو نہیں ترک کیا، تو ایک بات یاد رکھ لو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی جو تمہارا اصل مال تھا وہ تمہارا ہی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی تمہارا اصل مال وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن زیادتی والا مال جو ہے وہ تم نہیں لے سکتے ہو۔ یعنی اگر تم نے 100 روپیہ دیا ہے تو 100 روپیہ ہی لو، 110 نہیں لینا، 120 نہیں لینا ہے، بلکہ 100 روپیہ تم نے جو دیا تھا وہ تمہیں پورا مل جائے گا، تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر ان آیتوں کے ہمیں کیا معلوم پیغام ملا؟ پہلا پیغام یہ ملا کہ سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا اور سود کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کا معاملہ قرار دیا گیا۔ تو اتنی بڑی وعید کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بالکل آمادہ کرا دیا جائے اور جنگ کرنے پر ابھارا جائے، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بری چیز اس سود کی تباہ کاری کے اندر کیا ہو سکتی ہے میرے ایمان والے بھائیوں؟ سود، اس کے تعلق سے احادیث کے اندر چند بات کا ذکر کی گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید کچھ باتیں کروں گا کہ سود کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ شریعت نے بتلایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اجتنبوا السبع الموبقات کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ وہ کیا کیا ہے، کون کون سے ہیں؟ تو ان میں سے ایک اکل الربا، سود کا کھانا۔ سود کھانا یہ ہلاک کردہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی انسان دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں تباہ ہو جائے گا۔ آج دیکھیے سودی کا لین دین میں آدمی جب پھنستا ہے تو نکل ہی نہیں پاتا، ایسا سود ایسا دلدل ہے، ایسا دلدل ہے، آدمی اس میں گرتا جاتا ہے، آدمی نکل نہیں پاتا۔ اور آج دیکھیے عالمی پیمانے پر جتنے سودی کاروبار کرنے والے اور بڑے بڑے نیرو مودی یا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے نام لیول پر آتے ہیں، یہ بینکوں سے سود اٹھا کر کے آج دیش چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں۔
تو یہ تباہ کاری ہے، اور ایسا دلدل آدمی نکل نہیں سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، انسانیت کے نام سے جینے والا کوئی بھی آدمی سود کے دلدل میں پھنستا ہے، وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ آج دیکھیے بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سود خور جو ہوتے ہیں اتنا سود لیتے ہیں، اتنا لون لے کے رکھتے ہیں، سودی لون، کہ وہ واپس کر نہیں پاتے اور فرار ہو جاتے یا بھاگ جاتے یا سرکار سے وہ ہلا سازی کر کے معاف کرواتے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں اپناتے ہیں۔ تو سود ایسا دلدل ہے، آدمی نکل نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں بھی اس کو ہلاکت ہے، جیسا آپ نے سنا کہ سود لین دین کرنے والوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سب سے ادنا کسی کو ذلیل کرنا، اور سب سے اعلیٰ جو ہے اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، یہ گناہ ہے۔ اور یہ تباہ کاری سود کی مصدر حاکم کے اندر روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے کہ اتنا بڑا گناہ بتایا گیا، سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر یہ جرم بتلایا گیا ہے۔ میرے مان والے بھائیوں، سود اتنا آسان نہیں جتنا سمجھ لیا گیا ہے۔ اب سود کو ختم کیسے کیا جائے گا؟ سود ختم کرنے کے اس کو سد باب کیا ہوں گے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ بتلایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بتلا دیا کہ اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یعنی صدقات کو بڑھاوا دینا کیا مطلب رکھتا ہے کہ آدمی سود کب لیتا ہے؟ جب آدمی کنگال ہو جاتا ہے، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جب آدمی کے پاس کھانے پینے کے فافے پڑ جاتے ہیں، تو آدمی ایک ہی راستہ دیکھتا ہے کہ چلو بینک چلتے ہیں اور 10,000 20,000 25,000 کا لون کروا لیتے ہیں، سود لے لیتے ہیں، اور 1-2 مہینہ چل جائے گا، اس کے بعد کچھ کوشش کریں گے بھر دیں گے۔ تو یہ انسان کا ایک طریقہ بن چکا ہے زندگی گزارنے کا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مجبوری ہوتی ہے، آدمی کے پاس کھانے پینے کے پھاپے پڑ جاتے ہیں، دیوالیہ پڑ جاتا ہے، آدمی کو کئی دن تک کام نہیں مل پاتا ہے، تو آدمی کہاں جائے؟ پریشان ہوتا ہے۔ تو شریعت ایک اصول بتلایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ جن کو پیسے کی ضرورت ہے وہ بطور صدقہ کسی پیسے والوں کے پاس جا کر کے یا بذات خود جائے یا کسی اور کے ذریعے سے آپ اپنی بات وہاں رکھوائے اور ان سے آپ اس پیسے کو بٹورے اور صاف بولے کہ ہم آپ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، ہمارے پاس پریشانی ہے۔ اگر آپ علاقے کے ہوں گے، وہاں کے ہوں گے اور کسی رئیس آدمی کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے وہ منع نہیں کرے گا، آپ کے حالات دیکھ کر کے یا تو وہ آپ کو بغیر سود کے وہ قرض دے گا یا پھر صدقہ دے گا۔ دوسری چیز، ہماری اتنی بڑی کمیونٹی مسلم جماعت جن کے پاس ایک بڑا بیت المال ہونا چاہیے یا پھر ان کا خود کا ذاتی بینک ہونا چاہیے اور اس کے اندر زکوٰۃ جمع کی جائے، صدقات جمع کیے جائے، ریلیف کے پیسے جمع کیے جائے، دیگر جو پیسے آتے ہیں وہ جمع کیے جائے اور ان پیسوں کو جمع کر رکھا جائے۔ اور ایسے ہی مسلمان جو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، جن کا دیوالیہ نکل جاتا ہے اور جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جیسے بینک میں جا کر کے وہ سودی قرض لیتے ہیں، تو ہمارے بینک کا اور اسلامی طور پر جو طریقہ ہوگا مال کے لین دین کا، تو وہاں پر جا کر کے وہ وہی پیسہ لیں گے اور واپس لوٹانے کی بھی نیت سے اگر لیں گے تو ضرور جیسے بینک کے اندر لوٹا رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں لوٹا سکتے ہیں؟ ایک اچھا نظام بن جائے گا۔ اور یہ کرے گا کون؟ یہ کرے گا کون؟ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ جو چودراہٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سیکریٹری اور صدر اور پریزیڈنٹ کے نام سے اپنے آپ کو کرواتے ہیں اور مخاطب کرواتے ہیں، ان کے نام کے آگے اگر صدر یا امیر یا سیکریٹری یا ناظم نہ لکھو تو ان کی پیشانے پر سکن آ جاتی ہے، ان کے چہرے بسوڑنے لگتے ہیں اور دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو فلاں عہدے پر ہے، ہمارا نام کیوں نہیں لیا گیا، ہمیں فلاں عہدے سے پکارا کیوں نہیں گیا۔
تو انکی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مسلم قوم کو، مسلم کمیونٹی کو اور ہمارے جماعت کے لوگوں کو جو سودی معاملات میں پھنسے جا رہے ہیں یا سود لینے پر مجبور ہیں، ان کو نکالنے کے لیے ہمیں اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ اگر انتظام نہیں کیا، رب کعبہ قسم اللہ کی آپ کی بھی گرفت ہوگی، آپ چھوڑے نہیں جاؤ گے، کیونکہ آپ ذمہ دار ہو۔ آپ کو ذمہ داری ایسے نہیں ملی ہے، آپ کو ذمہ دار اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ آپ بڑے جماعت کے لوگوں سے پیسے ہیٹو، پیسے لے کے رکھو اپنے پاس، بڑے بڑے بنگلے میں رہو، بڑے محلات بناؤ، عیاشیاں کرو، بڑے ہوٹلوں میں جاؤ، خوب کھاؤ اڑاؤ، اس لیے نہیں ذمہ دار بنایا گیا، بلکہ آپ کو ذمہ دار اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ قوم کے درد کو سمجھو، قوم کی ضرورت کو سمجھو، قوم کیا چاہتی ہے، قوم کی کیا ضرورت ہے، قوم کہاں پھنس رہی ہے، کہاں پریشان ہو رہی ہے، کیوں سود کھا رہی ہے، کیوں لون لے رہی ہے، کیوں قرض بغیر سود کا قرض انہیں کیوں نہیں مل پا رہا ہے، یہ کون سوچے گا؟ ہر قصر ناقص کا کام تو نہیں ہے، ہر انسان کا کام نہیں ہے، یہ ایک تنظیم کا کام ہے، ایک جماعت کا کام ہے، بلکہ جماعت کے جو ذمہ دار ہیں ان پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتے ہیں، اپنی کرسی چھوڑ دے، ذمہ داری سے برطرف ہو جائے اور استعفیٰ دے دے، اور اللہ کے واسطے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ان کو بٹھایا جائے جن کے پاس ایسی صلاحیت ہو جو کام کر سکے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو رب قسم آپ کا حشر کتنا برا ہونے والا ہے۔ حدیث سن لیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے ما من عبد یسترعہ اللہ رعیتا، کہ جس کسی بندے کو اللہ ذمہ دار بناتا ہے اور ذمہ داری ملنے کے بعد یموت یوم یموت فغاش لرعیتی، وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ جو اس کے ماتحت ہے ان کے ساتھ دھوکہ کرتے مرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا حرم اللہ علی الجنہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جنت میں جانے کی بڑی خواہش ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری آپ کو جنت سے دور کر دے گی، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس پر کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، ورنہ آپ کے لیے بہت ہی بھیانک سزا متعین کی گئی ہے۔ یہ ہمارے قوم و جماعت کو، ہمارے سماج کے لوگوں کو آپ اس دلدل سے نکالیں اور اس دلدل سے باہر کریں، اور علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے عوام کو سمجھائے، بتائے کہ یہ جرم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں صدقہ کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، لیکن لون اور سود کھانے کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کھانے کو عیب سمجھتے ہیں لیکن سود کھانے کو عیب نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ صدقہ ایسی حالت میں آپ پر جائز، آپ کھائیے، آپ حقدار ہے، زکوٰۃ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارا معاشرہ زکوٰۃ اور صدقے کو چھوڑ کر کے ایک گناہی چیز، گندی چیز اور حرام چیز اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سود جیسی بری چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمارے ذمہ داران کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالے کہ وہ لوگ ایک ایسا بیت المال قائم کرے کہ جس کے اندر قوم کے پیسے محفوظ رہیں اور چور ڈکیٹ سے محفوظ رہیں، اور وہ سارے کے سارے پیسوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر سے سود ختم ہو جائے، سود جیسی بری چیز ختم ہو جائے۔ اور ایک بات بتلا دوں، اگر ایسا انتظام، اگر بہتر انتظام کیا جائے تو کوئی مسلمان سود پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر مجبوری جب انسان پر آ جاتی ہے تو آدمی جائے تو کہاں جائے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس عنوان پر بولنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جب بولا جائے تو عوام کہتی ہے آپشن کیا ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ شریعت نے آپشن نکالا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جب اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا تو اس کے عوض میں صدقہ دیا۔ تو یہ الٹرنیٹ اس کو کہا جاتا ہے، اگر ایک چیز ختم کی جاتی ہے تو دوسری اس کے عوض میں ملنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کہاں سے ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری ہے جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ورنہ اپنی ذمہ داری سے استعفیٰ دے دے اور جن کے اندر صلاحیت ہے ان کو یہ کام کرنے دے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سود کھانے سے محفوظ رکھے، سود کے قریب جانے سے محفوظ رکھے، اور سودی جتنے کام ہے سارے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کا مکتبہ مصباح الاسلام یوٹیوب کی چینل کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ آپ ایسے ہی ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہیں، اور ہمارے واٹس ایپ گروپ چلتے ہیں، فیس بک پیج چلتے ہیں، اس کے علاوہ اب تو مکتبہ مصباح الاسلام کا ایک آفیشیل پیج بھی بن چکا ہے، آپ اس کو فالو کریں، اس کو بھی دیکھیں، اس پہ حدیث نشر کی جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آگے بھی
جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے اور وقت گزرتا جائے گا بہت اچھی چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کا سنت قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔